وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 1 جنوری 2022 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 185 سے لے کر 188 تک جاری رہے گا۔ معافی چاہتا ہوں، آیت نمبر 175 سے لے کر 178 تک جاری رہے گا، تو ذرا فگر غلط ہو گیا، 175 سے لے کر 178 تک۔ مگر اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو واقعہ اب بیان ہو رہا ہے یہ بہت حیران کن واقعہ ہے، اور سب مسلمانوں کو سننا چاہیے، سب کے علم میں ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بری صفات سے محفوظ کر کے اچھی صفات عطا فرما دے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے محبوب پڑھ کر سنائیے انہیں، نَبَأَ الَّذِي، حال اس شخص کا، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے دیا تھا علم اپنی آیتوں کا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ کترا کر نکل گیا اس سے، وہ کترا کر نکل گیا، فَانْسَلَخَ، کترا کر، جنہوں کہتے ہیں نا کنی کترا کے، کسی نو دیکھ کے منہ ادھر کر لینا، بندہ تو سامنے ہے تو سامنے ہی منہ رکھے، مگر وہ تو کترا گیا، کہتے ہیں جی کنی کترا گیا۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے علم بہت دیا، اور واقعی اس کے پاس بڑا علم تھا، اور وہ اس وقت کا سید الاولیاء تھا، اس کا نام تھا بلم، اور اس کے والد کا نام تھا باعورا، تو بلم ابن باعورا، کیا نام ہوا؟ بلم ابن باعورا۔ یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کی سب سے بڑی فضیلت کیا بیان کر رہا ہے، الذی آتیناہ آیاتنا، کہ ہم نے اس کو اپنی آیتوں کا علم دے رکھا تھا۔ بولو آیتوں کا۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کون سی بیان ہوئی؟ کہ ہم نے اس کو علم دیا تھا۔ بولو جی، ہم نے اس کو علم دیا تھا۔ تو اصل فضیلت علم سے ہے، اگر علم نہیں باقی سب کو جمع ہو جائے تو فائدہ، علم ہے تو انشاءاللہ ہر چیز قبول ہو جائے گی۔ اس لیے ولی اللہ کی، پیر کی پہلی صفت عالم ہونا چاہیے۔ عالم اگر نہیں ہے تو وہ پیر ہونے کے قابل، وہ ولی تو ہو سکتا ہے مگر پیر اور رہبر رہنما ہو سکتا۔ بہرحال اس کے پاس بڑا علم تھا، لوگ آ کر دعائیں کرواتے تھے، اور یہ جس کے حق میں جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی، ہر وقت عبادت میں رہتا تھا، اور یہ اس کی مشہوری تھی کہ جو بھی دعا مانگو قبول بھائی بولتے جائیے نا، قبول ہو جاتی ہے۔ تو جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حملہ کر رہے، بھائی ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی پیارے مصطفیٰ کی ہے، ان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر سیدنا آدم علیہ السلام کا رتبہ ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا رتبہ ہے، اور بعد نے کہا جی نہیں، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ کا ہے، حضرت داؤد کا، یہ انبیاء کی تقسیم ہے۔ بہرحال جب قوم جبارین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر لے کر حملہ کرنے لگے جہاد کے لیے، تو وہ قوم جمع ہو کر اس کے پاس آئی، اس کو تحفے بھی دیے، تحفے تحائف دے کر کہا کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اب دعا کرو کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست عطا فرمائے، ہمارے لیے دعا کر دو۔ تو یہ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے، وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اگر میں نے بد دعا کی تو یہ تو میری ساری ولایت ختم ہو جائے گی، میں خود تباہ و برباد ہو جاؤں گا، نبی کی شان میں کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اس لیے اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو کسی کی بد دعا کی ڈرنے کی ضرورت ہے، غلط ہیں تو پھر پرندے کی بد دعا سے بھی ڈرو، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ پھر تو چیونٹی اور کیڑی کی اور چڑیا کی بھی بد دعا سے بولو ساتھیو، ڈرو ڈرو، پھر
ہر کی بد دعا سے، کافر کی بد دعا سے بھی ڈرو، اور اگر صحیح ہو تو پھر جبہ کبا دستار والا بھی بد دعا دے تو پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ تو ہیں ہی حق پر۔ تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، مجھ سے بد دعا نہ کرو، میرا اپنا سب کچھ کیا دھرا ختم ہو جائے گا۔ انہوں وہ پھر واپس چلے گئے اور تحفے لائے۔ بولیے کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ جو ولی اللہ ہے نا لالچی بڑا ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ اور تحفے آ گئے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں مانوں گا۔ وہ تیسری بار اور لے آئے تو پھر بیوی کی حمایت بھی ساتھ مل گئی۔ اس نے بھی جب دیکھا نا بہت مال ہے، اس کے منہ میں بھی رال ٹپک پڑی، کہنے لگی چل لے ہی لے، قبول ہوئے نہ ہوئے تو بددعائی کرنی ہے، اتنا مال تو لے لے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا اکبر کبھی دبے نہ تھے برٹش کی فوج سے، کبھی دبے نہ تھے برٹش کی فوج سے، اکبر زخمی ہو گئے بیگم کی نوج سے۔ اس نے کہا ہم نے برٹش کی فوج کو بھگا دیا پر بیگم کی آنکھ کی نوج سے ہم زخمی ہو گئے، اس کی آنکھ کا بھار ہم اٹھا سکتے، ہم تیروں تلواروں سے تو لڑ سکتے ہیں، تو کوئی اس قسم کا نکلا بلم بن باورا، اپنی بیوی کی آنکھ کا وزن نہ اٹھا سکا، پر باہر آ کے پھر اس نے انکار کیا کہ میں یہ تمہارا کام کر سکتا۔ اور وہ ان کو پتا تھا کہ اندر اب لالچ جو ہے نا وہ آخری کناروں پر ہے، وہ پھر گئے اور کافی سارا مال و متاع لے کر آئے۔ اب اس میں انکار کی ہمت ہے، اب یہ دب گیا، کیا لگا پھر رکھو، پر ایک شرط ہے میں پہلے رب سے پوچھوں گا، اگر اس نے مجھے بد دعا کی اجازت دی تو کروں گا، نہیں تو۔ انہوں نے کہا جی اتنا مال لے لے ہوں تسی اجازت نو چھڈو نا جناب، ایک کر ہی چھڈو جو تسی کہنا ہے وہ، تسی تے بڑے کرنی دھرنی ورنی والے ہو، تہاڈی خدا موڑ سکدا۔ بعض جاہلوں کا آج بھی یہی خیال ہے لوگوں کے بارے میں، جو انہیں کہنا ہے وہ بھائی جو رب نے کرنا ہے وہ ہونا ہے۔ اصل کیا ہے؟ جو رب نے کرنا ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے میرے رب کی چاہت سے ہوتا ہے۔ پر انہوں نے کہا نہیں تو کہے گا تو ہو جائے گا، چنانچہ اس نے پھر بد دعا کر دی، معاذ اللہ کو استغفر اللہ، نبی کے خلاف ہیں، ذات دیاں کوڑ کے لیاں تے چھتیرا نو جفے، کیا پیدی دا شوربا ہیں، تیری اوقات ویکھ تو کتھے ہاتھ پان لگے ہیں۔ وہ اللہ کے وہ نبی ہیں جو ڈائریکٹ رب سے باتیں کرتے ہیں۔ ظالم تو سوچ تو صحیح کر کیا رہا ہے، جناب اس نے بد دعا کر دی۔ اب جب اس نے کی تو اس کی جو زبان تھی نا وہ لٹک کر سینے پہ آ گئی۔ پہلی نغد سزا تو یہ ملی، ترجمہ بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے قصہ سمجھ لیں۔ اب اس کی وہ کتے والی حالت ہوگی، رال بھی ٹپک رہی ہے، اور جیسے کتا نہیں وہ سانس پہ سانس چڑھتا ہانپتا رہتا ہے، اسی طرح اس کی کیفیت ہوگی۔ تو اس نے ان سے کہا لو بھئی یہ تم نے جو نبی کے خلاف بد دعا کرائی تھی نا، یہ اس کا پہلی قسط مجھے آ چکی ہے، ظالموں تم لوگوں نے تو مجھے برباد کر دیا، پر اب میرے پاس ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہار جائے گا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام کے مجاہد داخل ہونا تو وہ چونکہ کئی ماہ سے مسلسل بلکہ سال ہا سال سفر سے تھکے ہوئے ہیں، گھروں میں گئے نہیں، اپنی لڑکیاں بنا سوار کر میدان میں کھڑی کر دو، اور جس لڑکی کو کوئی ہاتھ ڈالے اس کے وارث غصہ نہ کرے، جو ملوث ہوتا گیا سمجھ لو تمہاری فتح پکی، کیونکہ بدکار قومیں کبھی بھی ترقی پا سکتی ہی نہیں۔ اب ہمارے شہر سے لے کر آپ پورے ملک میں دیکھ لیں، اب تو لڑکوں پر یہاں سڑکوں پر سنا ہے کہ یہاں بھی عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی، لاہور میں، کراچی میں، کیا اسلام آباد میں بڑی خبریں آ رہی ہیں ٹی وی پر، باقاعدہ سر عام دھندا ہو رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہو نا معاذ اللہ۔ تو اس سے تو اور مزید ہمارا بیڑا غرق ہوگا، پہلے ہی بڑے غرق ہو چکے ہیں، جو کچھ چند بچا ہے وہ بھی یہ ظالم نکال دیں گے۔ بہرحال اس نے یہ تدبیر بتائی، اس پر کیا ہوا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ کیا ہوا سوچیں۔ یہ اب دل میں کہنے لگا یا اللہ، یہ روایت میں ہے، تفسیری روایت ہے، کہنے لگا یا اللہ تو نے تو شیطان کی ضائع نہیں کی تھی، سمجھ رہے ہو، اتنا بڑا عالم تھا، اتنا علم تو تھا نا، اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ تو نے تو شیطان کی بھی ضائع، تو میرا بھی کچھ رکھ، میرا بھی کچھ رکھ، اس کو تو نے آفر کی تھی نا دعا مانگ تو میں تیری قبول کروں گا، مجھے بھی تو آفر دے، میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے، بڑا علم تھا میرے پاس، میں نے بڑا کچھ کیا،
تو یہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام فرمایا کہ 3 دعائیں ہیں، جو مانگے گا قبول کر لوں گا۔ جا تو نے اتنی عبادت کی ہے، تجھے اتنا صلہ تو دیتے ہیں۔ اب قسمت اچھی ہوتی تو پہلے ہی کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ مل جاتا۔ پر جب یہ گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا مجھے 3 دعاؤں کی آپشن مل چکی ہے، میں جو دعا مانگوں گا رب قبول فرما لے گا۔ تو بیوی ذرا بدصورت تھی، وہ کہنے لگی ایک تو میرے بارے میں مانگ دو کہ میں سب سے بڑی حسینہ بن جاؤں۔ اس نے مانگ دی، اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ اب وہ سب سے بڑی خوبصورت بن گئی۔ اب جب وہ سب سے بڑی خوبصورت بنی تو اس کی پھر اس پر آنکھ اب ٹکتی نہیں۔ اب وہ بھی چاہتی تھی کہ میرے جیسا خوبصورت ہو۔ اس نے باہر منہ مارنا شروع کر دیا، ایک یار آ رہا ہے دوسرے کے ساتھ جا رہی ہے، اس کو جو آیا نا غصہ، اس نے کہا اللہ اس کو کتیا بنا دے۔ دوسری دعا بھی اسی پر لگ گئی، وہ کتیا بن گئی۔ اب جب وہ کتیا بن گئی تو سارے محلے والے چھیڑ رہے ہیں، کوئی وٹا مار رہا ہے، کوئی اوئے توئے کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اس کو ترس آیا، کہنے لگا یا اللہ جیسے تھی اس کو ویسے ہی کر دے۔ اور پھر کہنے لگا اب مجھے کوئی بربادی سے بچا سکتا؟ میرے پاس 3 دعاؤں کی آپشن تھی، میں نے وہ بھی اسی پر خرچ کر دی، اب میرے پلے ککھ۔ اب یہ سنیے جی، یہ پھسل گیا، فنسلخ منہا، یہ اترا ہوئے کی کر رہے ہیں تو تمیز نہ بیٹھا کر، سوچ کتنے بیٹھا ہے۔ یہ پھسل گیا، فنسلخ منہا، اس سے کنی کترا گیا، فاتبعہ الشیطان، اور اس نے اتباع کی شیطان کی۔ بولیے اس نے اتباع کی، فکان من الغاوین، تو پھر یہ ہو گیا گمراہوں میں سے، میرا بھی نہیں رہا اور میرے علم کا بھی نہیں رہا۔ اس لیے میرے بھائیو، علم کے پہاڑ ہوں آپ کے پاس، کتابوں سے ساری محلہ بھر لیں، اور عمل کے بھی پہاڑ ہوں، پھر بھی رب سے ڈرتے رہو، پھر بھی رب سے کہ اللہ بس تیرا فضل چاہیے، تیرا کرم چاہیے۔ علم بھی تب کام آتا ہے جب تیرا فضل و کرم شامل حال ہو جائے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، اوئے ہوئے ہوئے، یہ بہت بڑی تقدیر کا مسئلہ ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم اس کا رتبہ بلند کر دیتے۔ بولو ہم اس کا رتبہ بہا، ان آیتوں کے سبب، یعنی علم و عمل کے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جھک گیا پستی کی طرف، وہ جھک گیا، بولو پھر ایک نقطہ سمجھاؤں، جھک گیا، لَرَفَعْنَاهُ، تو علم میں بلندی ہے۔ یار بولو نا کی ہویا جی، آج سال دا پہلا دینا دے تو ہی چپ کی تھی بیٹھے ہو، میں تے پیٹرول نہیں بتایا نا جی، وہ تے ریاست مدینہ دا مسئلہ ہے، اسی تے تو قرآن پاک سنا رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ذرا آپ توجہ سے بات سمجھے، لا رفعناہ، علم سے کیا ملتی ہے؟ بلندی۔ سارے بولو، سارے بولو، علم میں تعالی ہے۔ مولوی جھکے سمجھ لو اندر علم ہی کوئی نہیں، یہی کرتا پھرے، سب کے پاؤں دباتا پھرے، اس کم وقت کے اندر علم ہے ہی نہیں۔ علم نیچے نہیں کرتا، علم اونچا کرتا ہے۔ بولو علم کیا کرتا ہے؟ وہ موچی کے بیٹے کے پاس بھی آ جائے تو اونچا ہو جاتا ہے، وہ کمہار دھرخان کے بیٹے کے پاس آ جائے تو اونچا ہو جاتا ہے، اور سید کے پاس آ جائے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا جی مولوی چاکڑ پڑی ہے، بھئی علم ہے نا، علم میں جھکانا نہیں ہے، علم میں سر اٹھانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جہانگیر بادشاہ نے کیا کیا حضرت مجدد الفسانی کے لیے، اور اس کو درباری مولویوں نے مشورہ دیا کہ یہ جھکتا نہیں ہے نا تیرے دربار میں، تو اس کو گرفتار کر کے اندر لاؤ اور بڑے گیٹ میں سے چھوٹا گیٹ کر دو، بڑے گیٹ میں سے چھوٹی کھڑکی رکھ دو، اس میں جب داخل ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ یار بولو تو صحیح نا، جھک کر ہم کہیں گے جھک گیا جھک گیا جھک گیا۔ حضرت جب آئے جیل سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں تو پیر کو ہتھ کڑی لگ جائے تو کہتے ہیں بڑی بدنامی ہوگی، کیا بدنامی ہوگی؟ یہ دیکھو نا ان کو لگی ہوئی ہے، آج سارے مجددی ان کے نام پہ روٹیاں کھا رہے ہیں، سارے مولوی میرے جیسے ان کے نام پہ پل رہے ہیں،
کہو سبحان اللہ. وہ ایسے اللہ کے ولی ہوئے ہیں. حضرت عمر کی اولاد ہے نا, فاروقی ہیں, فاروقی. وہ جب انہوں نے چھوٹا گیٹ کھولا, حضرت سمجھ گیا بھی یہ تو مجھے جھکانے کے لیے ہو رہا ہے. حضرت نے پہلے اندر ٹانگیں داخل فرما دی. بچی آخو نا سبحان اللہ. اور جب لتاں اندر کی نا تو حضرت دے پیر جڑے سن بادشاہ دے منہ دے برابر ہو گئے. اور میں کھلا ہی تیرے منہ تے. آنکھوں ذرا سبحان اللہ. اب ہم ہوتے تو کہتے بڑا تکبر ہے بھائی, جھکتا ہی نہیں. علم تو رفع اللہ رفعناہ بہا, ہم اس آیتوں اور علم کے سبب اس کو بلندی دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, مگر یہ زمین کی طرف جھک گیا ظالم. اس نے آسمان والے علم کو نکال دیا اور زمین کی طرف وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور دوسری چیز جو علماء کو برباد کرتی ہے وہ ہے اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا. بولو اپنی خواہشوں کی یہ چیزیں. تو فرمایا اب اس کی مثال سنو. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اب وہ جو کل عالم تھا اور آج دنیا کا پجاری ہے, اے میرے محبوب اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے. جیسے مثال ہے جو قرآن ہے نا. اب میں کہتا تو آپ کہتے مولوی صاحب بڑیاں گالیاں دیندے ہو. اسی کسی نے کتا کہہ دیے تہاڈی نیند اڑ جاندی ہے اور تسی تھلے انج بیٹھے ہوندے ہو جویں ساڈے پیر پاک بیٹھے ہوئے نے. بعد چ سمجھاندے بھی ہو مولوی صاحب ہر جمعے مجھے کوئی نہ کوئی سمجھاتا ہے یہاں جب سے میں آیا ہوں. اور مینوں کدے کدے لگدا ہے میں مدرسے داخلہ لے آیا, امامت نہیں ایتھے لئی. ہر کوئی سمجھاندا ہے اور وہ بھی سمجھاندا ہے جڑا پوائنٹ ہے مسیتے بولو نا. جنہوں استنجے دا طریقہ بھی نہیں آندا ہونا وہ بھی کہندا مولوی صاحب اے ذرا لفظ انج کر لو نا. میں کہ ہن اگوں ہوے نا حضرت عمر والا کوڑا تے تینوں تھانے چوک 'چ پٹھا لٹکا کے 20 مارے ہون, پھر بندہ پوچھے بھی تو اپنی شکل عقل ویکھتے سمجھا کے نو رہے ہیں. عالم دین کو امام کو سمجھا رہا ہے. اب اللہ نے مثال دی ہے, آپ لگائیں فتویٰ, معاذ اللہ کو لگ سکتا ہے؟ بولو نا. قرآن پہ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, یہ ضمیر کا مرجع یہی ہے کہ اس کی مثال اب عالم کی ایسے ہے جیسے کتے کی ہے. ان تحمل علیہ, تو اس پر حملہ کرے, بوجھ ڈالے, یلحس, تب بھی ہانپتا رہتا ہے. بولو کتا تب بھی, او تترکہ یلحس, اگر آپ اس پر کوئی چیز نہ کرے, دباؤ نہ ڈالے, حملہ نہ ڈالے, کوئی چیز نہ کرے, پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ کتا اکیلا بیٹھا بھی ایسے سانس پہ سانس چڑھا ہوتا ہے. فرمایا یہی ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہی مثال ہے, یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فقصص القصص, آپ سنائیں انہیں یہ قصہ, لعلہم یتفکرون, شاید کہ یہ فکر حاصل کر لیں, شاید کہ انہیں عقل آ جائے. ساء مثلان القوم الذین کذبوا بآیاتنا, ساء مثلان القوم الذی, ہاں ساء مثلان القوم الذی. کدے کدے جاگ پیا کر میرا پتر, بہت بری کہاوت ہے, مثال ہے اس قوم کی, کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. وانفسہم, انہوں نے اپنی جانوں پر, وانفسہم کانوا یظلمون, وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. من یہد اللہ, کا ذرا کہو سبحان اللہ. من یہد اللہ, جسے ہدایت بخشے اللہ, بولو جسے ہدایت عطا کرے, فہو المہتدی, فہو المہتدی, وہ ہے ہدایت یافتہ. تو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. ذریعہ اس کے رسول ہے, ذریعہ قرآن ہے, ذریعہ حدیث ہے, ذریعہ اب انشاءاللہ قیامت تک حضور کی امت کے علماء بھی ہیں. وَمَن يُضْلِلْ, اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے, کیونکہ جو گمراہی پر چلتا ہے وہ پھر ہدایت مل سکتی. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو وہ اپنے ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ کب گمراہ کرتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں. اللہ کہتا ہے کہ فَمَنْ شَاءَ لِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جس کا دل چاہتا ہے وہ کفر کر لے, جس کا دل چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے ہدایت کے راستے اما شاکرا و اما کفورا, اب تم چاہو تو شکر والے راستے پہ آ جاؤ, چاہو تو. پر ایک بات ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا,
جدھر کو کوئی چلتا ہے ہم ادھر کو ہی چلاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بازار کی طرف جائیں تو فرشتے باندھ کے مسجد میں لے آئیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ مسجد کی طرف آئیں تو شیطان باندھ کے ادھر لے جائیں. نہیں، راستے دونوں کھلے ہوئے ہیں، بازار والا بھی، رب کے گھر والا بھی. اب دیکھنا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو، تو جدھر تم جاؤ گے میں ادھر ہی راستہ تمہارے لیے کھول دوں گا. بولو، ادھر کا راستہ تمہارے لیے کھول دوں گا. یہ ہے مطلب کہ جسے اللہ ہدایت دے، بولو اسے کو گمراہ کر سکتا، اور جسے رب ہی گمراہ کر دے، یعنی اپنی اداؤں سے جو گمراہ ہو جائے، پھر اس کو کوئی بولی ہدایت بھی. بھائی جس کو نبی سے ہدایت نہیں آ رہی، قرآن سن کے ہدایت نہیں آ رہی، اب کون سا طریقہ ہے اس کو ہدایت پہ لانے کا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، آپ نے سنا ہے آخری بات کہ اصحاب کہف کا کتا جہنم میں جائے گا. سنا ہے نا؟ جنت میں جائے گا. معافی چاہتا ہوں، اصحاب کہف کا کتا کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو وہ اسی بلم بن بعورہ کی شکل میں جائے گا. بولو کس کی شکل میں؟ بعورہ. یہی بلم ابن بعورہ جو ولایت کی پٹڑی سے اتر گیا. یہ جوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، اس کی شکل و صورت اللہ صحاب کہف کے کتے کو عطا فرما دے گا اور اس کو جنت میں داخلہ. الاشباح والنظائر میں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ کم از کم 13 جانور ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اسماعیل علیہ السلام والا مینڈا بھی، اور وہ جو سلیمان علیہ السلام والی چونٹی وہ بھی جنت میں جائے گی. مچھلی بھی بالکل یونس علیہ السلام والی جائے گی. اور وہ جو ہد پرندہ تھا، ہاں صالح علیہ السلام والی اونٹنی بھی جائے گی. اور وہ ہد جو پرندہ تھا نا جی، جس کا ذکر سورہ نمل میں ہے، وہ بھی کہاں جائے گا؟ اس طرح کر کے 13 جانور ہیں جن کو اللہ انسانی جسم اور روح عطا کر کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان عمل والی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن سے بچنا چاہیے اللہ ان سے محفوظ فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.